شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ ربیع الاول کے ہر رات یہ سورت پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ بدبخت وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ رحمان و رحیم ذات اپنے کمزور بے بس مخلوق پر کرم فرمانے، گنہگار بندوں کی خطاؤں کو معاف فرمانے اور انعامات سے نوازنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ وہ کام کر کے سوتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بن مانگے انہیں وہ چیز عطا کرتے ہیں جو ان کی حاجت ہوتی ہے، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والو، ماہ ربیع الاول کی ہر رات جو شخص یہ سورت پڑھے گا، اللہ بہت خوش ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ سورت پڑھ کر سوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سورت فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ ماہ ربیع الاول کی ہر رات اس سورت کو جو پڑھے گا وہ اللہ کے پیارے بندوں میں سے ہوگا، جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور ساتھ میں ہدایت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اور ساتھ میں ایک دعا بھی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے، اور آخر 3 میں انسان کے طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنے رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعاؤں درخواست کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کے حمد و ثنا کا ہے، اور دوسرا پہلو بندے کی دعاؤں درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور اس کو وہ چیز ملے گی تو اس نے مانگی۔ سورہ فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں،
اس صورت میں سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کا مبادل کو کوئی نہیں، سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورۃ فاتحہ نہیں آتی۔ یہ امام مالک، شافعی اور صحابہ تابعین سمیت دیگر اہل علم پر مشتمل جمہور علماء اکرام کا موقوف ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں میں آپ کو ایسی عظیم صورت سکھاؤں اس جیسی صورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی۔ تو ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں، اللہ کے رسول مجھے سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو علامہ بانی نے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔ سورہ فاتحہ سبعن من المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اسی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ترجمہ، یعنی ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ ابو سعید المعلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کہ آپ نے نہیں فرمایا تھا میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی صورت سبع المثانی بھی ہے، اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے الوہیت اور وحدانیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال، کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ سورہ فاتحہ میں قلبی بدنی دونوں قسم کی شفا موجود ہیں، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ میں قلبی شفا بڑے ہی کامل انداز میں موجود ہے، کیونکہ قلبی بیماریوں کا دار و مدار 2 بنیادوں پر ہوتا ہے، ایک علم فاسد ہو، دوسرا ارادہ فاسد ہو۔ ان دونوں بنیادوں پر 2 ملحق نتیجے برآمد ہوتے ہیں، گمراہی غضب، چنانچہ گمراہی فاسد علم کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ غضب فاسد ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی دونوں بیماریاں تمام قلبی بیماریوں کا نچوڑ ہے۔ اب صراط مستقیم کا مل جانا گمراہی کے بیماری سے شفا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہر بندے پر سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن ہر رات کے سب سے نمازوں میں فرض قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کو ہدایت کے ہر معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نیز یہ ایسی دعا ہے، اس دعا کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے۔ نیز آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے علمی عملی ماحول معرفت ہر اعتبار سے علمی جامعہ پہنانے سے قلبی اور ارادے خرابیوں سے نجات ملتی ہے، جبکہ اس صورت میں بدنی شفا بھی ہے۔ ہم اس کے لیے حدیث میں مذکورہ بدنی شفا کا تذکرہ کریں گے، اور اسی طرح طبی قواعد، مشاہدے، تجربوں کو بھی بیان کریں گے۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ابو متوکل ناجی رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ اکرام عرب کے کسی قبیلے کے قریب سے گزرے اور سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی مکمل روایت بیان کی۔ پھر کہا، اس حدیث میں آیا ہے کہ بچھو کے کاٹے ہوئے مریض کو سورہ فاتحہ سے شفا ملی،
اور دوا کی ضرورت ہی نہ رہی، بلکہ سورہ فاتحہ کا اثر وہاں بھی ہوا جہاں کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جس شخص کو دم کیا گیا تھا وہ دم کے قابل نہیں تھا، یا تو اس لیے کہ وہ قبیلہ ہی مسلمان نہیں تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ قبیلے والے کنجوس اور بخیل تھے۔ تو اگر دم کے قابل شخص کو دم کیا جائے تو پھر کتنے ہی خوب نتائج برآمد ہوں گے۔ سورہ فاتحہ میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بہترین دعائیں ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے سب سے مفید دعا کے بارے میں غور فکر کیا تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بننے والے اعمال کی توفیق کی صورت میں نظر آئی۔ پھر جب مزید غور کیا تو یہ دعا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہمہ قسم کی مدد طلب کرتے ہیں، صورت میں نظر آئی۔ سورہ فاتحہ میں دنیا آخرت کے ہر قسم کے خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فاتحہ الکتاب ام القرآن، سبق المسانین، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات، مشکلات کے لیے ترقیہ سورہ فاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورہ فاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب موضوعوں کا طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے تمام چیزیں جب چند صحابہ اکرام میں مکمل تھی تو بچھو اور سام کے ڈھسے ہوئے شخص کو صحابہ اکرام نے سورہ فاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے؟ کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو وہ اس صورت کے رازوں پر پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے۔ اس صورت میں عقیدہ، توحید، ذات باری تعالیٰ، اسماء صفات، فعال، الہی شریعت تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، ہر معاملے کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کرنا جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیادی یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزار بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کی ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائے تو اسے بہت سے دوائیات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے انسان خیر و برکت کے دروازے کھلوا سکتا ہے، اسی صورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن کا اس کا جواب ہے۔ خدا کی جانب سے بندہ دعا کرتا ہے، اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورے قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کو ایمان یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اس سورت کے 20 نام اور بھی مذکور ہیں۔ شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورت ہے جو بہت سارے ناموں سے مشہور ہے، چونکہ اس سورت سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتح الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ نام اس کی عظمت اور رفعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن ہے، اسے ام قرآن اس لیے کہتے ہیں۔ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا سورہ فاتحہ متعین ہے اور پورا قرآن اس میں متعین کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے سورت مختلف بیماریوں کے لیے شفا ثابت ہوتی ہے۔ اس سورت کا ایک نام
کافیاب بھی ہے۔ یہ صورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ صورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، بقیہ تمام قرآن مجید سورہ فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دے تو سورہ فاتحہ کا وزن 7 خزانوں کے برابر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ صورت عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی۔ صوفیان منقول ہے، جو شخص پہلے کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ ناظرین، اگر کسی کے کوئی ایسی جائز مراد جو پوری نہ ہوتی ہو، ہر نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اس طریقے سے پڑھیں۔ جبکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اس آیت کا 21 مرتبہ تکرار کریں، پھر سورہ فاتحہ مکمل کریں، سجدے سے سر اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دلی مراد بہت جلدی پورا کر دے گا۔ دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر دیکھا ہے تو برائے مہربانی اب ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، کیونکہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے جو میں اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ آپ نے آج کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے، یہ وظیفہ آپ ہر رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو آپ یہ وظیفہ اسی ٹائم جائے نماز پر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ سونے کے لیے جب بستر میں جائے تو اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی پابندی ہے نہ ہی وقت کی، جب آپ کو جیسے ہی جہاں موقع ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہو اور آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جب وظیفہ یا دعا کی شروع میں سے درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس کی قبولیت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا یہ وظیفہ۔ پڑھنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو عمل کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے،
اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے اور آپ کی دنیا آخرت دونوں سنور جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ پہ ضرور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، جزاک اللہ۔